السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ پھر رکوع نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے، سورہ بقرہ چل رہی ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب آپس میں ایک مقرر مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اسے لکھ لو، اور ایک لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے اور کوئی لکھنے والا اس سے انکار نہ کرے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ تو جو لکھنے والا ہے اس کو لکھنے سے انکار نہ کرے، جو بھی لکھنے والا ہے اس کو لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے۔ یعنی جو ہم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم انسان میں کوئی طاقت نہیں کہ ہم انسان میں سے کوئی بھی کچھ لکھ سکے یا سیکھ سکے یا پڑھ سکے۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا علم ہمیں دیا ہے۔ این یکتبہ کما علمہ اللہ فلیکتب، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے سو اسے وہ لکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت پھر مزید فرماتے ہیں کہ اسے لازم ہے کہ لکھ دے، اور وہ شخص لکھوائے، وہ املا کروائے، لکھوائے، ڈکٹیٹ کروائے جس کے ذمہ حق ہے، قرض ہو، یعنی کہ حق کے قرض ہو، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ آیت سب سے بڑی آیت ہے۔ اس اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ یعنی جو اس نے لکھا، اللہ نے جو اس کو لکھوایا جا رہا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز وہ کم نہ کرے۔ وَرَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق کے قرض ہے بے سمجھ ہو، ناسمجھ ہو، یا کمزور ہو، بے وقوف ہو، یا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ خود لکھوائے، تو اس کا ولی جو ہے، وہ اس کا جو ولی ہوگا، وہ ولی انصاف کے ساتھ اس کو لکھوائے۔ فہوا فلیملل ولیہ بالعدل، اس کا ولی انصاف کے ساتھ اس کو لکھوائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں کہ پھر وہ 2 مردوں کو گواہ بنا لے۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، اس لیے کہ دونوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ یعنی دوسرا جو ہے، اگر عورتیں 2 ہوں، مرد 1 ہو، اگر آپ کے پاس 2 مرد نہیں ہیں تو پھر 1 مرد لے لیں اور پھر 2 عورتیں لے لیں، کیونکہ اگر عورتیں بھول جلدی جاتی ہیں، اس لیے کہا گیا کہ اگر ان دونوں میں سے ایک بھول جائے، ان تضل احداہما، یعنی ہما عورت کی طرف جا رہا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک عورت جو ہے وہ بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے۔ ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور گواہ جب بھی بلائے جائیں، اور گواہوں کو جب بھی بلایا جائے تو وہ گواہ انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا کہ گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور اس سے مت اکتاؤ، وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، کہ اسے اس کی مدت تک لکھو۔ الا اجل ہی، کہ آپ جب قرض لیتے ہیں اس کی مدت لازمی لکھی جائے کہ آپ سے قرض لینے والا آپ کو قرض واپس کب کرے گا۔ بدقسمتی سے جب کوئی قرض لے لیتا ہے تو پھر وہ وقت واپس دیتے ہی نہیں، وہ ایک ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے بس قرض کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور پھر واپس دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور پھر جب قرض کو واپس دینے کی باری آتی ہے، جب مانگا جاتا ہے ان سے قرض، کہا جاتا ہے کہ واپس کریں، تو پھر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ پھر اسی بارے میں فرماتے ہیں ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادتی وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تدیرونها۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کام اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، یعنی کہ جو تم گواہی دو گی وہ زیادہ درست ہوگی اس طرح سے، کیونکہ وہ لکھی ہوئی صورت میں موجود ہوگی، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ نقد سودا اگر کر رہے ہو، اگر کوئی چیز نقد، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اگر تم نقد سودا کر رہے ہو، یعنی کہ نقد لین دین کر رہے ہو، جیسے تاجر ہوتے ہیں جب وہ چیز کو خریدتے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو جب تم نقد سودا کر رہے ہو، جب تم نقد خرید و فروخت کر رہے ہو، تو نقد سودا ہو، تو جیسے تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو تم پر اس پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، ولا يضار کاتب ولا شہید، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو۔ پھر اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور جب آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو، یعنی کہ آپس میں جب خرید و فروخت کرتے ہو تو پھر آپس میں کوشش کیا کرو کہ گواہ بنا لو، جب زیادہ مال تم نے خریدنا ہے تو جب خرید و فروخت کرتے ہو تو پھر آپس میں جب خرید و فروخت کیا کرو تو پھر ایک گواہ بنا لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے، ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی گواہی کو دینے والے کو تکلیف دی جائے، نہ ہی گواہ کو تکلیف دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم ایسا کرو گے، اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم نے تکلیف دی، تو بلا شبہ یہ تم میں پائی جانے والی بہت بڑی نافرمانی، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تم میں پائی جانے والی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ صرف ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اگر ہم اس آیتوں کو، اس پوری آیت کو انالائز کریں تو یہ قرآن کی بڑی آیت ہے، اور اس آیت کا اگر ہم انالائز اگر کریں ون بائی ون کر کے، تو اللہ تعالیٰ جو یہاں پر ارشاد روانی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے، آیت دین کہا جاتا ہے، یا آیت مداینہ کہا جاتا ہے۔ آیت دین، دال یا نون دین، اس لفظ سے دین، آیت دین، یا تو پھر اس کو آیت دین کہا جاتا ہے یا آیت المداینہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ جب سود حرام کیا گیا تو قرض کا صحیح طریقہ بیان کرنا ضروری تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سود کو مکمل حرام کر دیا، اب قرض کو اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ قرض کو کس طرح سے دیا جائے، تو وہ اس آیت میں اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا، اور اسی اصولی طور پر تین باتیں ضروری قرار دی: ایک، اسے لکھ لینا، دوسرا اس کی مدت کا مقرر کرنا، اور تیسرا گواہ بنانا۔ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، ادھار یا قرض کے معاملے میں وہ لکھواتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بے اعتمادی ہے، تم ہم پر اعتماد نہیں کرتے، تم ہم پر بھروسہ نہیں کرتے کہ ہم اس کو لکھ لیں، ہم اس پر سائن کریں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے لکھنے کا حکم دیا۔ آیت کے آخر میں اس کی حکمت بیان فرما دی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والی، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی، اور ہر قسم کی شک و شبہ سے بچانے والی چیز ہے۔ کیا؟ یہ اگر تم اس کو لکھ لو تو یہ ہر قسم کی شک و شبہ سے بچانے والی چیز ہے۔ اس بنا پر ایسے معاملات میں اس قسم کی احتیاط مناسب ہے تاکہ آئندہ جھگڑا پیدا نہ ہو اور آپس میں ناچاکی پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اِلیٰ اجل مسمى، اس سے ادھار کی ادائیگی کی مدت مقرر کرنا ضروری ثابت ہوا، کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس آیت سے بیع سلم کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ بیع سلم یا سلف یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت پیشگی ادا کر دی جائے، سلم یا سلف کسی چیز کی قیمت پہلے ہی ادا کر دی جائے اور وہ چیز مقرر کردہ وقت پر بعد میں وصول لی جائے، یعنی کہ بعد میں پیسے اس کے لیے جائے، چیز آپ نے دے دی لیکن پیسے بعد میں وصول ہوئے۔ اس بیع کی شرائط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا نبی کے وسلم نے بیان کیا کہ اور بتا دیا اس بیع کے بارے میں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے چیز دے دی جاتی ہے اور رقم بعد میں ادا کی جاتی ہے۔
ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ اہل مدینہ 2 سال یا 3 سال کے لیے کھجور میں بیع سلف کرتے ہیں، یعنی کہ بیع سلف یعنی کہ کھجور دے دیتے ہیں، پیسے بعد میں وصول کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص، یعنی کہ سلف کہتے ہیں مال کو، دولت، مال کو، چیز کو، ٹھیک ہے، سودا سلف جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز میں بیع سلف کرے وہ مقررہ ماپ تول میں اور مقررہ مدت تک کرے۔ مدت کو مقرر کرنا لازم ہے، جب بھی کسی کو ادھار دے آپ اس سے پوچھ لیجئے کہ واپس کب کریں گے۔ اب ابن عمر سے مقررہ قیمت کا بھی ذکر ہے، انہوں نے کہا کہ قیمت کو بھی مقرر کیا جائے۔ اس آیت کریمہ سے بظاہر قرض کا لکھنا واجب معلوم ہوتا ہے، مگر اس سے اگلی آیت پہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سے معلوم ہوا کہ یہ حکم واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اگلی آیت پہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مستحب قرار دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ مستحب ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے۔ ممن ترضون من الشہداء، یعنی جو دیانت، امانت اور اخلاق کے اعتبار سے تمہیں قابل اعتماد تم جس کو سمجھتے ہو اس کو سمجھتے ہوئے ایسے انسان کو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، فرائض کا پابند ہو، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو، ایسے انسان کو گواہی کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس کی کیا علامات ہیں؟ پہلی مسلمان ہو، دوسری عاقل ہو، تیسری بالغ ہو، چوتھی فرائض کے پابند ہو، اور پانچویں کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ یعنی یہ 5 خاصیتیں گواہ کے اندر ہونی چاہیے، تب ہی اس کی گواہی کو مانا جائے، کیونکہ اہل اسلام کے ہاں یہی لوگ پسندیدہ ہیں، اور غیر مسلم کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، فرائض کی پابندی کرنے والا ہو، اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، یعنی اگر تجارت میں لین دین نقد ہو، ادھار نہ ہو، تو گواہ بنا لینے ہی کافی ہیں، لکھنا ضروری نہیں، کیونکہ اس میں تکلیف ہے، اور گواہ بنا لینا بھی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں جو ارشاد فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شہید، اور نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ کسی گواہ کو۔ یہ جو ترجمہ ہے لا يُضَارَّ، یہ لفظ جو ہے یہ فعل مجہول ہے، یہ فعل معروف بھی ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں ترجمہ ہوگا نہ لکھنے والا نقصان پہنچائے اور نہ گواہ۔ مثلا لکھنے والا غلط بات لکھ دے اور جس سے جو حق والا ہے یا مقروض کو نقصان پہنچے، یا گواہ جو شہادت دینے والا ہے وہ ہیر پھیر کر کے غلط گواہی دے دے، اور کاتب اور گواہ کو نقصان پہنچایا جانا بھی ہو سکتا ہے۔ کہ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں ان کی مشغولیت وقت تنگ کر کے بلایا جائے، جب وہ کام کر رہے ہوں، مشغول ہوں، اس وقت ان کو تنگ کر کے ان کو بار بار بلایا جائے، یا ان کو غلط شہادت دینے پر مجبور کرنے کے لیے خوفزدہ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر بیان کر دیا، اور اگر کوئی لکھنے والا، اگر کوئی املا کروانے والا بوڑھا ہے، ضعیف ہے، وہ نادان ہے، وہ سمجھ نہیں سکتا کہ اس کو کیا لکھوانا چاہیے، مدت لکھوانی چاہیے، پیسے لکھوانے چاہیے، سب کچھ لکھوانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، جو لکھوایا جائے عدل کے ساتھ لکھوایا جائے، اور پھر ان میں 2 گواہوں کو رکھا جائے، اور مرد 2 گواہوں، اور ان گواہوں کی خاصیتیں بیان کر دی کہ اس کے اندر یہ خاصیت ہونی چاہیے، اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے، یعنی کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، کیونکہ عورت جلدی بھول جاتی ہے، گھر کے مسائل میں، پرابلمز میں یہ زیادہ گھری بھی ہوتی ہے، اس لیے اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد کروا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ گواہ کو لے لینا لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کو لے لیا کرے، چاہے وہ بات چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، ہر بات کو، ہر معاملے کو، چاہے وہ 10 روپے ہوں، 20 روپے ہوں، 100 روپے ہوں، اس کو لکھ لیا کرو، کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ انصاف والا ہے۔ ہاں، جو نقد ہم تجارت کرتے ہیں اس کو اگر نہ بھی لکھیں تو کوئی مذائقہ نہیں، جو روز کی تجارت جو دکاندار کرتے ہیں اگر اس کو نہ بھی لکھیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن وہ اگر بڑی تجارت ہے، اگر اس میں زیادہ پیسے دے رہی ہیں، اس کو زیادہ ٹائم پیریڈ کے لیے آپ اس کو ادھار لے رہی ہیں، تو اس کو لکھ لینا لازم ہے۔ اگر آپ کسی دکان سے سودا سلف لیتے ہیں تو دکاندار کیا کرتا ہے؟ آپ 10 روپے کی بھی چیز لیتے ہیں تو دکاندار اس 10 روپے کو بھی لکھتا ہے۔ تو یہی معاملہ اللہ نے ہمارے لیے بھی حکم دیا کہ ہم بھی یہی معاملہ کریں، کہ ہم بھی اسی طرح سے ہر چیز کو لکھ لیا کریں، اور لکھوا لیا کریں، تاکہ تمام معاملات میں بہتری آ سکے اور بعد میں معاملات خراب نہ ہوں، رشتہ داریوں میں تکرار نہ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم کسی سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو ایسی گروی لازم ہے،
जो कब्जे में ले ली गई हो, यानी कि गिरवी रखना चीजों को। ये बेई और कर्ज की एक दूसरी शक्ल है। यानी अगर तुम सफर में कर्ज का मामला करो और तुम्हें लिखने वाला ना मिल सके या लिखने के लिए कलम दवात वगैरह मैसर ना हो, तो मकरूज को चाहिए कि कर्ज देने वाले के पास कोई चीज रहन गिरवी रख दे। यानी कि मकरूज जो कर्जा ले रहा है उसको चाहिए कि वो अपनी कोई चीज रहन रख ले। या तो पहले तो लिखवाओ, अगर नहीं लिखवा सकते हो तो कोई चीज अपनी रहन रखवा दो, जब तुम्हारी पास कोई चीज उसकी रहन होगी तो फिर तुम्हें यकीनन याद रहेगी। सफर का जिक्र इसलिए किया कि यह मामला ज्यादातर सफर में पेश आता है, वरना रहन गिरवी रखना हजर में भी जायज है। यानी कि अगर तुम सफर में नहीं हो, अगर हाजिर हो किसी जगह पर, तब भी ये जायज है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपनी जर्रा जो थी, उन्होंने अपनी एक यहूदी के पास गिरवी रखकर अमलन इस बात की वजाहत कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जर्रा को देकर, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज लिया। हालांकि वो नबी थे, ऐसा नहीं कि लोगों को उन पर यकीन नहीं था, लेकिन इस फेल को करके लोगों को ये बयान कर दिया, बता दिया कि जर के गिरवी रखवाने में कोई आर नहीं, इसमें कोई भरोसे की बात नहीं है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, और अगर तुम किसी सफर पर हो और कोई लिखने वाला ना पाओ तो ऐसी गिरवी लाजिम है जो कब्जे में ले ली गई हो। फिर अगर तुम में से कोई किसी पर एतबार करे तो जिस पर एतबार किया गया है वो अपनी अमानत अदा करे, और अल्लाह से डरे जो उसका रब है, और शहादत मत छुपाओ, और जो उसे छुपाए तो बेशक वो उसका दिल गुनाहगार है। और अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो उसे खूब जानने वाला है। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम। अल्लाह ताला जो तुम करने वाले हो उसको बखूबी जानने वाला है। अल्लाह ताला उसको बखूबी तुम्हारे हर हर अमल को जानता है। जो चीज रहन रखी जाए, अगर दूध वाला जानवर है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे चारा डालने के बदले उसका दूध पीने की इजाजत दी है। उसको ज़िबा करके नहीं खा सकता, उसको चारा डालने के बदले में उसका दूध पिया जा सकता है। इसी तरह घोड़े, ऊंट, गधे या खच्चर वगैरह पर उसके चारे के बदले सवारी की इजाजत दी गई है। इनके अलावा गिरवी रखी रखी हुई चीज से फायदा उठाना मना है। ये सूद के जुमरे में आ जाता है। अगर आपके पास कोई चीज गिरवी है और आप फिर अगर फॉर एग्जांपल किसी ने अपना गोल्ड आपके पास गिरवी रखवा दी और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह पे अपनी जीनत बना के घूम रहे हैं, तो उसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आप उस गोल्ड के ऊपर कुछ लगा नहीं रहे हैं। आपके पास वो महफूज अमानत के तौर पर रखा है। मसलन कर्ज पर रकम लेकर जमीन रहन रख दी जाए तो गिरवी लेने वाला उससे फायदा नहीं उठा सकता, यानी कि उस पर अपनी काश नहीं कर सकता। बल्कि अगर काश करे तो उसका ठेका वगैरह कर्ज भी वज़ा करना होगा। यानी कि जो अगर वो अगर काश करता है तो उसमें से जो आमदनी वो ले रहा है, वो फिर उसके कर्ज में उससे आमदनी को उसका कर्ज काटेगा। क्योंकि वो उस खेत को, वो जमीन उसने उसको गिरवी दी है, उस जमीन पर वो कोई चारा नहीं डाला कि उसकी जिंदा रहने के लिए, उसको जमीन को जिंदा रहने के लिए लाजिम है। जानवर को चारा इसलिए डाला जाता है क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए वो लाजिम होता है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फल यु अद फल यु अद्दिल्लज़ी फल यु अद्दिल्लज़ी तुमिना अमानता। मतलब ये है कि अगर कोई शख्स कर्ज लेने वाले का एतबार करे और उसको कोई चीज रहन रखे बगैर उसे कर्ज दे दे, तो उसे भी चाहिए कि अल्लाह से डरते हुए उसका कर्ज अदा कर दे। फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बा। और इसमें आसिमुन गुनाह की निस्बत दिल की तरफ, ये दिल की तरफ बात की जा रही है, दिल है। इसके इसलिए कि छुपाना दिल का फेल होता है, दिल चीजों को छुपाता है, और सबसे पहले इसका ख्याल दिल ही में पैदा होता है। ये वईद है कि शहादत छुपाना इतना संगीन गुनाह है कि इससे दिल गुनाहगार हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़े गुनाह अल्लाह के साथ शरीक बनाना, किसी शख्स को कत्ल करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, और झूठी बात करना, या झूठी गवाही देना। तो झूठी गवाही देना, गवाही को छुपाना अकबरुल कबाइर है, तमाम कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन तमाम मामलात को छोटी बात ना समझें, इनको अहम समझते हुए इन पर बेहतरीन तरीके से अमल करें ताकि बड़े मसाइल से बच सकें।